کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرو، 1000 روپے لاکھوں روپے کا میک اپ کرو، کون منع کیا؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تم میک اپ کرو، اسلام اس سے منع نہیں کیا ہے۔ جتنا سجنا سورنا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے، جو کچھ پہننا ہے، اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے گھر سے نکلو تو ایک باحیا اور پردہ اور اسلامی عورت، اسلامی لڑکی بن کر کے تم نکلو میرے بھائیوں، ورنہ وہی حال ہوگا، وہی حال جو افسانہ کے ساتھ ہوا۔ ابھی آپ میڈیا میں دیکھیں، یہ اتر پردیش کی ایک لڑکی افسانہ، اس کا آپ نے واقعہ دیکھا، ایک ہندو لڑکی سے اس نے عشق کر لیا، پیار محبت، کالج میں پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے کسی ہندو لڑکی سے اس کا، ہندو لڑکے سے اس کا چل گیا چکر۔ اب جہاں چکر چلا، پھر موبائل کا زمانہ، ہائے ہیلو، پھر ملو، اس کے بعد بھاگو۔ اب باپ نے یہ تربیت دی نہیں، اب ملتے ملتے ملاقات کرتے کرتے لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ اگر تمہیں رہنا ہے، نکاح کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، ارے آپ کے لیے میں اپنی جان دے دوں گی۔ اچھا تو ایسا کرو، ایسا کرو تم اپنے گھر کا پورا زیور لے کر کے آنا اور میرے ساتھ چلو۔ سب چرا ارا کر کے بھاگ گئی اور اسی لڑکے کے ساتھ اس نے 7 چکر لگا لیا، نکاح تو کیا نہیں، اور وہ مرتد ہو گئی اور اس نے ہندو کو بھی اپنا لیا۔ آخرکار اس لڑکے نے اس کا پورا فائدہ جب اٹھایا تو اس لڑکی کو اس نے قتل کر دیا، پورا واقعہ موجود ہے، قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد وہ لڑکا نکل گیا، اسی ایک بیگ میں، اسی گھر میں فریج میں بند کر دیا، اور جب بدبو دینے لگا تو پڑوسیوں کی نظر پڑی اس کے اوپر، پولیس کو انفارم کیا گیا، پولیس آئی اور پولیس نے جب دیکھا اس کے بعد پوری تحقیق ہوئی، پتہ چلا فلاں لڑکی ہے۔ اس کے گھر والے کو بولا گیا تو گھر والے نے کہا کہ جب سے لڑکی بھاگی ہے اور دوسروں کے ساتھ، اس دن سے اس لڑکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے، کسی چیز میں اس کا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے مرے سڑے گلے ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ سماج کے اندر یہ بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کے طریقے پہ اپنی زندگی نہیں کاٹ رہے۔ لڑکیوں کی جو لمٹ ہے اسی لمٹ میں لڑکیوں کو رکھو، ورنہ اللہ کی قسم اس طریقے سے بے شمار واقعات سماج میں ہوتے رہیں گے، بے شمار واقعات۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، دن میں کم سے کم 5 مرتبہ تو قربانی کا اعلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اے میرے بندو، تم میرا بندہ ہو اور میں نے تمہیں اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سنو، ظہر کے وقت جب اعلان ہو حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، نماز کی طرف تم آؤ۔ جب ظہر میں اعلان ہو تب بھی تم اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر کے قربانی دو، اپنے بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑو، اپنے اے سی والے گھر کو چھوڑ کر کے میرے گھر کے اندر رہ جاؤ۔ ظہر میں اعلان ہو، ظہر میں قربانی دو، عصر میں اعلان ہو، عصر میں قربانی دو، مغرب میں اعلان ہو، مغرب میں قربانی دو، عشاء میں اعلان ہو، عشاء میں قربانی دو۔ فجر کے وقت جب تمہیں بہت اچھی نیند آ رہی ہو تب اعلان ہو الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت تمہارا نرم نرم گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے قربانی دو۔ روزانہ اسلام تم سے 5 مرتبہ قربانی مانگتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ قربانی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 5 مرتبہ قربانی دیا کرو، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو تمہیں اگر میدان جہاد کے اندر جانا ہو، آج تو میدان جہاد میں نہیں جانا پڑ رہا ہے، اپنی جان کی نچھاور نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اپنی جانوں کا قربانی، اپنی جانوں کے قربانی کو دینا نہیں پڑ رہا ہے، لیکن ایک دور وہ تھا اللہ کے قسم اپنی جانوں کی قربانی کیسے دیا کرتے تھے لوگ۔ اب اللہ کے نبی کا اعلان آ جاتا تھا چلو میدان جہاد کے اندر ہمیں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے۔ اب یہاں بھی جان کی قربانی کی بات آ گئی ہے تو لوگ اپنے اپنے گھر کو، اپنے بیوی کو تیاگ رہے ہیں اور اپنے بیوی سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ عورتوں کو دیکھیے، ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں جو اپنے شوہروں کو باقاعدہ بھیج رہی ہیں، جاؤ اسلام کی دفاع کے لیے تم جاؤ، میدان جہاد کے اندر تم جاؤ، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس کا نام، آپ نے سنا ہوگا، اور آپ نے اس عورت کا بھی نام سنا ہوگا جس کے 4
بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، باپ بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا. آپ نے اس کا بھی نام سنا ہوگا. چار، اب بتائیے چاروں کے قربانی دے دی اور اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، اسلام کے لیے قربان ہوئے. اب تصور کیجئے اور سوچئے، یہاں پہ اپنے جان کے قربانی کی بات نہیں ہے، صرف داڑھی چھلانے، داڑھی رکھنے کی بات ہے. میں یہ قربانی نہیں دے سکتے. کیوں؟ میری گرل فرینڈ ناراض ہو جاتی ہے مجھے. اچھا میری گرل فرینڈ کو یہ پسند نہیں کہ میں داڑھی رکھوں، اسی وجہ سے نہیں رکھتا. اچھا نماز بھی میرے دوستوں کو پسند نہیں، نماز بھی بولتی بعد میں پڑھ لینا، اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. اچھا تو کیا؟ اور یہ جو تم کر رہے ہو، جو نشہ وغیرہ کر رہے ہو، یہ دوستوں کو پسند کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، دوستوں کو اچھا لگتا ہے اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. اچھا اور جو جوا کھیل رہے ہو، یہ ڈریم 11، یہ ساری چیزیں پوری سب ایسے کھیل لیتا ہوں، بس ٹائم پاس کر لیتا ہوں. اچھا یہ چیزیں کر رہے ہو تم، اور تم کون ہو؟ قربانی کرتے. یس قربانی کرتا ہوں، مسلمان ہو. اچھا اب بتائی ایک بھی چیز کی قربانی نہیں کر رہا ہے، اور جانور کے اوپر چھری چلانے کی بات آئی تو کہتا قربانی کر رہا ہوں. یہاں پہ داڑھی کی قربانی نہیں دے رہا ہے، 5 وقت کی قربانی نہیں دے رہا ہے، یا جوئے اور یہ نشے اور زنا، ان تمام چیزوں کی قربانی نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ تمام کام کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا مولوی صاحب میں قربانی کر رہا ہوں. کیا ان نافرمان اور یہ اللہ کے نافرمان بندوں کی کیا قربانی اللہ قبول کرے گا، جب اللہ ہی کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. میرے بندو میں متقیوں کے قربانی کو قبول کرتا ہوں. اب بتاؤ جو فجر کے وقت جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور اب وہ قربانی کر رہا ہو تو کیا اس کے قربانی قبول ہوگی؟ تمہیں ہی جواب دینا، جواب میں نہیں دوں گا. فیصلہ میں تمہیں جج بنا کر کے جا رہا ہوں. پورنیہ کے لوگوں جو ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو، جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، جو رات اٹھ کر کے تہجد کے نماز میں نہ پڑھتا ہو، جو صرف اسلام کے نام پر بس وہ زندگی کاٹ رہا، وہ قربانی دے رہا ہو، بتاؤ کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اس کی قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیو قربانی اللہ تعالیٰ متقیوں کے قبول کرتا ہے. اس وجہ سے آپ 200 500 1000 2000 10,000 اگر اللہ کے راہ میں دے رہے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے متقی بنو، دیندار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اپنے بچوں اور اولاد کو اللہ سے ڈرانے والے بنو. بہت سے لوگ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، کمانے والا دلی اور بمبئی کماتا ہے اور وہاں سے 500 1000 روپیہ بھیج رہا ہے، لیکن ایک وقت کی وہ نماز نہیں پڑھ رہا. آپ نے خانہ کعبہ کا نام سنا ہے، جب خانہ کعبہ بننے لگا تو اعلان ہوا اپنے حلال مال اللہ کے راہ میں تو حرام مال نہیں. میرے بھائیو ذرا تصور کرو، اسلام پورا کا پورا تم سے قربانی مانگتا ہے، پورا کا پورا تم سے قربانی چاہتا ہے. کپڑا کیسے پہنو اسلام بتا رہا ہے، کھانا کیسے کھاؤ اسلام بتاتا ہے. ان تمام چیزوں کو تمہیں تیاگنا ہوگا. اپنی خوشی کے لیے جو چیزیں کر رہے ہو نہیں مانا جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، وہی کام تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. تب اللہ رب العالمین کی نظر میں تم پیارے بنو گے، تب اللہ کی نظر میں تم اچھے بنو گے. ورنہ میرے بھائیو یہ مت سمجھو کہ صرف مسجد بنا لینے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. مسجد بنا لی اور مسجد بنانے کے بعد چپ چاپ نماز کچھ نہیں. ایک دور ایسا آئے گا نا قرب قیامت میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، لوگ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن مسجد اس وجہ سے بنائیں گے تاکہ لوگ آپس میں دوسرے میں فخر کریں. یہ گاؤں والا، کہ یہ سمجھ لیجئے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں میں یہ فخر کرے گا میری مسجد ایسی، تیری مسجد ویسی، میری مسجد میں تو ماربل لگے ہیں،
میری مسجد میں تو اے سی لگا ہے، میری مسجد میں تو بڑا شاندار کام ہوا ہے، اپنی اپنی مسجدوں میں فخر کریں گے۔ آج زمانہ وہی آ گیا، لوگ مسجدوں میں فخر کر رہے ہیں، لوگ اپنی عیدگاہ میں فخر کر رہے ہیں، لوگ اپنے یہاں کے زمین و جائیداد میں فخر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ابھی رمضان کے مہینے میں جو مسجدیں فل ہو جایا کرتی تھی، اللہ کی قسم ظہر میں 4-5 آدمی آپ کو ملیں گے، عصر میں 4-5-10 آدمی آپ کو ملیں گے، مغرب میں بھی اتنے ہی، فجر میں اس سے بھی کم ملیں گے۔ وہ نمازی کہاں گئے جو رمضان میں تمہیں نظر آ رہے تھے؟ ایک چاند دے کر کے مسجدوں کو تم آباد کر دیتے ہو، اور دوسرا چاند دے کر کے مسجدوں کو آپ ویران کر دیا کرتے ہو۔ ہائے رے مسلمان، کیا یہی قربانی ہے؟ کیا اسی کا نام قربانی ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیو، نبیوں کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جب جب قربانی کا حکم دیا اور جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کام حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ حالانکہ وہ کام اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اگر ہم سے اور آپ سے اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تو ہمیں لگتا ہے اور یقین تو ایسا آتا کہ ہم اتنا بڑا کام نہیں کر پاتے، ہمارا اتنا بڑا جگرا نہیں ہے، ہمارا اتنا بڑا دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حکم دے رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد اولاد دی اور ایک بیٹا اسماعیل کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کہتا ہے ایسی جگہ میں بیابان میں جہاں پہ کوئی درخت نہیں، جہاں پہ پانی نہیں، چٹیل میدان، اور ایسی جگہ میں جہاں پہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہو، جہاں پہ درخت نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تو اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے میرے لیے چلا جا۔ اب بتائیے آپ اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ میں، مان لیجیے یہ پٹنہ سمجھ جائیے، وہاں پہ کوئی نہ ہو، پٹنہ جیسی جگہ پہ کوئی نہیں ہے، صرف بیابان، جنگل نہیں ہے، صرف چٹیل میدان ہے، ریگستانی ریگستان ہے، وہاں پہ اپنے بیوی اور بچے کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھی دودھ پیتا ہوا بچہ کو ہے ہمارے پاس اتنا بڑا دل؟ ارے پورنیہ میں چھوڑ کر کے 1 گھنٹہ کے لیے ادھر ادھر نہیں جائیں گے؟ ہاں، اب اللہ بھی حکم دے کہہ رہا ہے چھوڑ دو، کوئی نہیں۔ اس زمانے میں تو آپ پورنیہ میں چھوڑ سکتے ہیں، دکان بہت ساری ہے، کھا پی لے گی، کچھ کر لے گی، لیکن وہاں پہ پانی نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ میں چھوڑ کر کے ابراہیم اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، سوچئے، بیوی اور بچے کی قربانی دے رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا دیکھیے، بڑا بچہ ہو گیا، بڑا کاندھے سے کاندھے ملانے والا 10-12 سال کا ہو گیا، اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر چھری چلا دو۔ اب باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا، بیٹا چھری چلانے کا حکم ہے، قربانی کرنے کا کیا کروں؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابو جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، کر گزریے۔ اگر آج کے دور میں اگر ایسا مسئلہ ہوتا اور بیٹا باپ سے پوچھتا یا باپ بیٹے سے پوچھتا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تمہیں میں ذبح کروں گا، تو بیٹا کیا جواب دیتا؟ مجھے آپ ذبح کریں گے؟ چھری لائیے، میں ہی آپ کو ذبح کروں گا۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، فرما برداری نہیں ہے، چھری چلائی ابراہیم نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قربان یہ ذبح ہوا نہیں، وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، چھری چلائی یعنی قربان اپنے بچے کو کر دیا۔ اب بتائیے میرے بھائی، اتنی بڑی بڑی قربانی ہم سے اور آپ سے، اتنی بڑی قربانی اللہ کو نہیں مانگ رہا ہے؟ جانور کی بھی قربانی آدمی کر رہا ہے، اس میں بھی صحیح طریقے سے نہیں، اور قربانی کر رہا ہے تو سب اپنے لیے رکھ رہا ہے، اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ کھائیے، کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھائیے کھلائیے اور کچھ جمع وما کر کے بھی رکھیے، لیکن کھائیے اور کھلائیے۔ اپنے اگل بغل میں یتیم غریب مسکین ہے تو اس کو کھلائیے، اس کو اچھی چیزیں پہنچائیے۔ اب آپ یہاں اچھی اچھی بوٹیاں رکھ رہے ہیں اور غریب لوگوں کی ہڈیاں ہی ہڈیاں پہنچا رہے ہیں، بہت سے لوگوں سے
غریبوں کے یہاں اچھی چیزیں نہیں پہنچا رہے، بڑھیا بڑھیا چیزیں اور اس جانور کا اچھا اچھا آئٹم آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور بیکار چیزیں آپ غریب کو دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری کون سی قربانی ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ایک غریب کو تم دو تو وہی چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راہ میں وہی چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کر رہے ہو۔ غریب کو دو تو اچھی اچھی بوٹیاں اس کو دیا کرو، خراب بوٹیاں اپنے پاس رکھو، اچھی چیزیں اس کو دیا کرو۔ اب ہمارے یہاں تھوڑا سا بانٹ دیا اور سارا کا سارا رکھ لیا، فریج میں جمع کر لیا۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، کھلا رہا، مولوی صاحب بتائیے یہ گوشت کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ ایک آدھ 2 مہینے کا ہوگا۔ بولا نہیں مولوی صاحب، یہ پچھلے سال جو ہم نے قربانی کی تھی وہ قربانی کا گوشت ہے۔ پچھلے سال کے قربانی کا گوشت 1 سال کے بعد کھلا۔ اب بتائیے، واقعی آپ نے وہ سنا ہوگا ایک واقعہ، اور یہ کہہ لیے لطیفہ کہ جنت کے بغل میں جانور بیٹھا ہوا لنگڑا، دوسرے جانور کہہ رہے چلنا جنت کے اندر داخل ہو جا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہو پیر نہیں ہے، پیر پہ کیا ہوا؟ ارے ابھی تک فریج میں پڑا ہوا، جنت میں کہاں سے جاؤں گا؟ کھا ہی نہیں رہا بندہ، کھائے گا تب نہ جنت میں جاؤں گا۔ یعنی 2-2 3-3 سال تک لوگ قربانی کا گوشت رکھے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یعنی قربانی اللہ کے لیے نہیں اپنے پیٹ کے لیے کر رہا، یہ بھی غلط ہے۔ قربانی کے جانور کو کھاؤ، کھلاؤ اور وہاں تک لوگوں کو بانٹو۔ بہت سے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے جانتے روز تو ہم لوگ کھا ہی رہتے ہیں، قربانی کے دن کم سے کم بانٹ دو، بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صحیح طور پر قربانی نہیں کرتے، بس قربانی کیا، اچھے اچھے جانور اچھے بوٹیاں اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد قربانی کی جانور کی بے حرمتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جانور کا خراب بوٹیاں اپنے یتیم غریب بچوں کو بانٹ دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ جانیے، سن لیجئے، قربانی کا جانور کا گوشت یہ بہت مبارک کھانا ہے، بہت بہترین کھانا ہے، اس گوشت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے یہاں دوست ملنے والے لوگ ہیں، ان کو کھلائیے، غریب تک پہنچائیے، اور یاد رکھیے فریج میں 2-2 4-4 سال سے جمع مت رکھیے، یہ سراسر غلط ہے۔ یعنی قربانی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی بلکہ پیٹ کے واسطے کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ بس وہ کام کریے، 3 حصے کا میں نہیں بولتا ہوں، جیسے قُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا کا جملہ ہے، لفظ ہے، یعنی کھائیے کھلائیے اور جمع کر بھی سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی اس کا ایک لمٹ ہے۔ اب قربانی اسلام چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، قربانی دیجئے۔ مسجد کے لیے جن لوگوں نے قربان نہیں کیا ہے وہ قربانی پیش کریے، مال جان کی بات میں، ابھی پہلے مال کی اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے۔ اور گاؤں والوں یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، ایک بار آپ کو موقع مل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ قربانی نہیں دی اور اپنا پیسہ بچا کر کے آپ نے دوسری چیزوں میں لگا دیا، بلڈنگیں بنائی، گاڑیاں پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، زمین پہ زمین خرید رہے ہیں، مکان پہ مکان بنا رہے ہیں، کپڑے پہ کپڑے خرید رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے قربانی نہیں دے رہے میرے بھائیو اپنے مال کی، تو بتاؤ اللہ کے یہاں جا کر کے کیا کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ وہ کیسے لوگ تھے، اللہ کے قسم وہ کیسے لوگ تھے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ارے کون ہے جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو؟ کون ہے؟ اب بتاؤ، ایسے ایسے لوگ آئے، حضرت ابو بکر آئے تو اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا، حضرت عمر فاروق آئے تو مال کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں لا کر کے دے دیا، کچھ صحابی آئے، اللہ کے نبی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کھڑی ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کتنا جانور چاہیے، کتنا اونٹ چاہیے، 100 اونٹ لیجیے اللہ کے نبی، پھر دوسرے جمعے میں لیجیے اللہ کے نبی 100 اونٹ، پھر تیسرے جمعے میں لیجیے اللہ کے نبی 100 اونٹ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 7 جمعے میں 700 جانوروں کی قربانی مانگی، اونٹوں کی قربانی مانگی۔ حضرت عثمان غنی نے 700 جانور اللہ کے راہ میں دے دیے۔ اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
فرمایا ما ضر عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، مال کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے۔ قربانی اپنے مال کے ذریعے سے بھی کیجیے۔ عورتوں، اگر تم تک میری باتیں پہنچ رہی ہو تو اپنے خزانے کو اللہ کے راہ میں دو۔ مسجد کے لیے اپنے پائل، اپنی چوڑیاں جو سونے کی ہے، جو چاندی کے، وہ اللہ کے راہ میں تم بھی دے دو۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں کہ مائک سے اعلان ہو، آپ چپکے چپکے مسجد کے ذمہ داران کو دے سکتی ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام کے لیے قربانی کرو۔ اور آج کے اس دور میں اگر ہم نے قربانی نہیں دی تو میرے بھائیوں، اللہ پھر ہمارے اوپر کون سی رحمتیں نازل کرے گا؟ اللہ کہتا ہے جو آدمی میری مدد کرے گا اس کی ہم مدد کریں گے۔ یعنی قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور چیخ کر کے کہہ رہا ہے، جب تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جب میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب بتاؤ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسجد کو اگر آپ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بنائے گا، آپ نے اللہ کی دین کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کے دور میں صرف جانور کی قربانی کی نہیں، اپنے مال کی، اپنی زندگی کی قربانی کی دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہی چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ایک گھنٹے سوا گھنٹے کے بیچ میں نے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے میرے دل میں میری بات۔ صرف جانور کی قربانی مت دو، پورنیا کے لوگوں اپنے زندگی کے ہر گوشے کی قربانی دینے کی کوشش کرو۔ ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے گھر کی قربانی دو، زمین و جائیداد کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے آپ کی قربانی دو، اور جہاں جہاں جس وقت ضرورت پڑے، وقت کی ضرورت پڑے تو وقت کی قربانی دو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی زمین اگر مسجد کے حصے میں آ رہی ہو اور قربانی دینے کی بات آ رہی تو اس وقت آپ قربانی مسجد زمین کی بھی دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ، یہ ساری ادائیں اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ ہی کے لیے قربانی کیجئے، دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ جن لوگوں نے مسجد کے لیے قربانی دی، مال کی یا کسی بھی شکل میں قربانی دی ہے، اللہ کو ان کی قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرما، اور اللہ کے لیے ہمیں اپنے سارے کام کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک تمہیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب کہ خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد